بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 7 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم جو ہے استنجا ہی کی بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ فصل ہم نے شروع کی تھی استنجا کی، تو آج شروع میں جو عنوان ہے وہ ہے کیفیت الاستنجا، یعنی استنجا کا طریقہ۔ استنجا کے طریقہ کے لیے یہ بات اصولی طور پر تو ذہن میں رکھ لے کہ کوئی لازمی اور ضروری طریقہ نہیں ہے کہ اسی کے مطابق ہی استنجا کیا جائے۔ استنجا کا اصل مقصد ہے محل اور مقام کو صاف کرنا، جہاں سے انسان پیشاب کرتا ہے وہ جگہ پاک صاف ہو جائے تو بس استنجا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی خاص طریقے پر عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، تاہم علماء نے بہتر طریقہ بتایا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ پتھر اور پانی دونوں کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے، تو دونوں کے لیے علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے، بہتر طریقہ ہے، تو اس سے صفائی اچھی طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ طریقہ مصنف نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے میں دو چیزیں ہیں، پہلے پتھر، 3 پتھر کیسے استعمال کیے جائیں، اور پھر دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ پانی، ٹھیک ہے، کہ پانی کو کیسے استعمال کریں گے، دو باتیں ہوں گی۔ تو پتھر کو استعمال کرنے کا طریقہ مرد کے لیے الگ ہے اور عورت کے لیے الگ ہے بہتر طریقہ۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے طریقہ کار یوں بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے مرد کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مرد کے اگر خصیتین جو ہے، یعنی جو اعضائے تناسل کے نیچے جو 2 انڈے ہوتے ہیں، اگر وہ ایسے ہیں کہ ڈھیلے ہیں جیسے گرمی کے موسم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک پتھر لے لے اور اس پتھر کو استعمال کرتے ہوئے آگے سے پیچھے کی جانب لے جائے اور اس پتھر کو پھینک دے، پھر دوسرا پتھر لے لے اور اس کو پیچھے سے آگے کی طرف لے آئے اور صفائی حاصل کر کے اس کو پھینک دے، اور تیسرے پتھر کے ساتھ دوبارہ اس طرح کرے کہ آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے اور پتھر پھینک دے۔ تو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، شروع سے۔ اور اگر تو جیسے سردی کے موسم میں ہوتا ہے کہ اگر وہ خصیتیں ڈھیلے نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کا بالکل الٹ کرے۔ الٹ کرے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے پتھر کو پیچھے سے جو ہے آگے لائے، پھر آگے سے پیچھے، پھر پیچھے سے آگے، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہو جائے گا پتھروں کے استعمال کا۔ جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بہر صورت آگے سے پیچھے کی جانب لے جائے پتھروں کو، کیونکہ اگر وہ پیچھے سے آگے کی جانب پتھر کو لاتی ہے تو جو پیچھے کی گندگی ہوتی ہے وہ آگے لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پتھر کے استعمال کا طریقہ ہے، اور بتا دیا تھا پہلے ہی کہ اس طریقے کو کوئی ضروری نہیں ہے اس پہ عمل کرنا، لیکن یہ ایک طریقہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ دوسری بات یہاں سے مصنف نے بتائی ہے دلق المحل بالماء سے۔ جیسے آپ کے سامنے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پانی کا استعمال جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، اور پتھروں کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو پانی کے استعمال میں یہ ہے کہ پتھروں کو استعمال کرنے کے بعد سب سے پہلے پانی سے ہاتھوں کو دھو لے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس محل کو دھو لے پانی کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی ڈالے اور محل کو دھوئے انگلیوں کے ساتھ، انگلیوں کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان اپنے محل کو اور مخرج کو دھوتے جائے اور پانی ڈال لے اور اس کو مل لے، ٹھیک ہے، 2 انگلیوں سے یا 3 انگلیوں سے جتنی ضرورت ہو اس سے محل کو جو ہے تھوڑا سا رگڑا لگائے اور اس پر پانی بہائے اور اس کو صاف کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب مرد جو ہے انگلیوں کو استعمال کر رہا ہو صفائی کے لیے اور اس محل کو ملنے کے لیے، تو مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی انگلی کے پاس والی انگلی ہے وہ شہادت والی نہیں، ان دونوں انگلیوں کے ذریعے جو ہے ان دونوں انگلیوں کو تھوڑا اوپر رکھے اور اس کے ذریعے صفائی حاصل کرے۔ جہاں تک عورت ہے تو عورت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جو ہے درمیانی انگلی اور جو چھوٹی انگلی کے پاس والی انگلی ہے اس کو شروع میں ہی اوپر رکھے، مرد درمیان میں یا بعد میں رکھے، لیکن مرد عورت شروع میں ہی رکھے اور اس کو اس طرح صفائی حاصل کر لے۔ بہرحال یہ جو ہے اس طرح جو ہے پھر استنجا پانی استعمال کر کے استنجا حاصل کر لے۔ الفاظ دیکھتے ہیں اس کا۔ حجر جو ہے پتھر کو کہتے ہیں، مقدم کا مطلب ہوتا ہے اگلا حصہ، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کی جانب،
ٹھیک ہے. اسی طرح قدام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے آگے کے لیے. ٹھیک ہے. خصیتن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہے خصیتین اس کی جمع یوز ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اعضاء تناسل کے نیچے کے 2 انڈے. مدلاتن کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا ہونا. ٹھیک ہے. اور خشیہ خوف کو کہتے ہیں. تلویث کا مطلب ہوتا ہے متلوث ہونا، گندا ہونا. ٹھیک ہے. اور آگے آ جائیے تو اس میں دل کا جو دلکو اس کا مطلب ہوتا ہے تدلیک، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا. ٹھیک ہے. باطن کا مطلب ہوتا ہے اندرونی حصہ. ٹھیک ہے. اور اصبع جو ہے انگلی کو کہتے ہیں. اسی طرح آگے آ جائیے یصعدو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا اوپر چڑھا لینا. ٹھیک ہے. کوئی اوپر چڑھنا یا چڑھا لینا. اور وسطی درمیانی انگلی کو کہتے ہیں بڑی انگلی. ٹھیک ہے. بنسر یہ بالکل چھوٹی انگلی کے پاس والی انگلی کو کہتے ہیں بنسر. اور آگے آ جائیے تو اس میں اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، تو ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ استنجا کی کیفیت ایمسح بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف، کہ پہلے اس طرح کرے کہ پہلے پتھر کے ساتھ پہنچ لے آگے سے پیچھے کی جانب. وبالثانی من خلف الى قدام، دوسرے پتھر کے ساتھ پیچھے سے آگے کی جانب. وبالثالث من قدام الى خلف، اور تیسرے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی جانب. لیکن یہ کب ہے؟ اذا كانت الخصیۃ مدلاتا، کہ جب خصیتین جو ہے وہ ڈھیلے ہو. وان كانت غیر مدلات، اگر وہ ڈھیلے نہ ہو تو یبتدئ من خلف الى قدام، تو پھر ابتدا کس سے کرے؟ پیچھے سے آگے کی جانب، یعنی بالکل الٹ کر دے. بہرحال والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشیة تلویث فرجها، اور عورت جو ہے وہ شروع کرے آگے سے پیچھے کی جانب. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اس کی شرمگاہ کے گندے ہونے کی خطرے کی وجہ سے، تاکہ وہ جو ہے شرمگاہ گندی نہ ہو. دلق المحل بالماء، پانی کے ذریعے محل کو ملنا. فرماتے ثم یغسل اولا یدہ بالماء، پہلے جو ہے پانی کے ذریعے ہاتھ کو دھو لے. ٹھیک ہے. ثم یدلک المحل بالماء بباطن اصبع، پھر محل کو پانی کے ساتھ مل لے جو ہے بباطن اصبع، انگلی کے اندرونی حصے کے ذریعے، یا 2 انگلیوں کے اندرونی حصے کے ذریعے. او ثلاث، یا 3 انگلیوں کے ذریعے، ان احتاج اگر ضرورت ہو. ويصعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء، اور مرد جو ہے وہ درمیانی انگلی کو دوسری انگلیوں پر ذرا اوپر کر دے، یعنی چڑھا لے، اوپر کی طرف کر لے استنجا کی ابتدا کے اندر، بالکل شروع ہی سے جو ہے وہ ایک انگلی چڑھا لے. پھر ثم یصعد بنصرہ، پھر اس کے بعد وہ چھوٹی انگلی کے پاس والی جو انگلی ہے اس کو بھی تھوڑا چڑھا لے. ٹھیک ہے. اور اس کو مل لے. اسی طرح پھر ولا یقتصر علی اصبع واحدہ، اور ایک انگلی پر اکتفا نہ کرے. والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها، اور عورت جو ہے وہ اپنی بنصر اور درمیان والی انگلی دونوں کو چڑھائے گی ابتداء خشیۃ حصول اللذہ، لذت کے حاصل ہونے کی خطرے کی وجہ سے. بہرحال تو یہ ہے استنجا کا طریقہ. یہاں سے المبالغہ فی التنظیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی صفائی ستھرائی حاصل کرے، خاص کر استنجا کے اندر، تو اس میں صفائی میں خوب مبالغہ کے سے کام لے اور اچھی طرح صفائی حاصل کرے، تاکہ کسی قسم کی گندگی باقی نہ بچے. ورنہ تو نماز کے اندر جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے نماز کے خراب ہونے کا. تو الفاظ دیکھیے، یبالغ کا مطلب ہوتا ہے خوب مبالغہ کرنا. تنظیف پاکی کو کہتے ہیں. رائحہ الکریہہ گندی ہوا کو، گندی بو کو کہتے ہیں، بدبو. اور ارخاء کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا چھوڑ دینا. المقعدہ پچھلے حصے کو کہتے ہیں. صائم روزے دار کو کہتے ہیں. اور نشفہ ینشف تنشیفاً خشک کرنا. ٹھیک ہے. نشفہ مقعد وہی ہے، پیچھے ہو گیا. بہرحال اس کے ترجمہ دیکھ لیجیے. ويبالغ المستنجي في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعد إن لم يكن صائما. فرماتے ہیں کہ جو استنجا کرنے والا شخص ہے وہ خوب مبالغہ کرے صفائی ستھرائی حاصل کرنے میں، یہاں تک کہ بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور سرین کے پچھلے حصے کے ڈھیلا کرنے میں بھی مبالغہ کر سکتا ہے. فَإِذَا فَرَغَ، اور کہتے ہیں کہ
فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا، جب فارغ ہو جائے بالکل تو پھر ہاتھوں کو دوبارہ دھوئے، وَنَشَّفَ مَقْعَدَتَهُ، اور پچھلے حصے کو خشک کر لے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے اگر روزہ دار ہے۔ بہرحال وجہ اس کی وہی ہے، روزہ دار ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ پانی اوپر جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو خشک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو فصل ہے فی تمام احکام الاستنجاء، باقی جو بقیہ احکام ہے استنجا کے جو بچ گئے ہیں ان کو بیان کیے ہیں اس میں۔ سب سے پہلے تو یہ نقطہ ہے لا یجوز کشف العورت للاستنجاء، کہ جائز نہیں ہے شرمگاہ کو کھولنا استنجا کے لیے۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، عورہ شرمگاہ کو کہتے ہیں، تو استنجا کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ استنجا کر رہے ہیں جہاں آس پاس غیر محرم ہو اور دیکھنے والے لوگ ہوں تو وہاں آپ شرمگاہ کھول کے استنجا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ یہی بات بتا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آس پاس کوئی نہیں ہے، جیسے آج کل غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے، تو وہاں انسان اگر شرمگاہ کھولتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہتر یہ ہے کہ جب تک مکمل انسان بیٹھ نہ جائے تو بیٹھنے سے پہلے ہی اپنی شرمگاہ نہ کھولے، تاکہ کم از کم وقت میں شرمگاہ کھولنے کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ جنات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم شرمگاہ کھولے اور جتنی ضرورت ہو اس حد تک کھولے، اور پھر جو ہے استنجا کر کے فوراً اپنے آپ کو چھپا لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس صورت کا حکم۔ ورنہ یہ جو حکم ہے یہ غسل خانوں وغیرہ اور جہاں مکمل پردہ ہے وہاں آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ بالکل استنجا کے لیے جو ہے سطر کھولنا جائز ہی نہیں ہے، نہیں، وہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پردہ نہ ہو کا انتظام نہ ہو اور آس پاس لوگ دیکھنے والے ہوں، تو یہ اس صورت میں ہے۔ دوسری بات، وَإِذَا تَجَاوَزَتْ النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله۔ تجاوز آگے بڑھنا، تجاوز کرنا، تو کہتے ہیں جب نجاست اتنا زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے کہ بڑھ جائے مخرجہا، اپنے مخرج سے جہاں سے نکلتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے، وزاد المتجاوز علی قدر درہم، اور جو جس نجاست نے آگے تجاوز کیا ہے، بڑا ہے، وہ 1 درہم سے بھی زیادہ ہو، تو لا تصح معه الصلاۃ اذا تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بشرطے کہ اذا وجد ما یزیلہ، جب آس پاس کوئی ایسی چیز پائی جائے ما یزیلہ جو اس نجاست کو ختم کر سکتی ہو۔ ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے، اصول ذہن میں رکھیے کہ بدن کے اوپر کتنی نجاست لگ جائے تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے اور کب نہیں پڑھ سکتا۔ کہ اگر 1 درہم، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، 1 درہم کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، اگر 1 درہم سے کم مقدار میں ناپاکی لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز صحیح ہو جائے، اگرچہ بہتر نہیں ہے لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز صحیح ہو جائے۔ دوسری صورت، اگر 1 درہم کے برابر جو ہے وہ لگ جائے تو 1 درہم کے برابر نماز کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی اس کو دھونا واجب ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہو جائے تو پھر بالکل نماز نہیں ہوگی، اس کا دھونا فرض ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات بتا رہے ہیں۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ، اور اس نجاست کو دور کرنے کے لیے کیا کرے، کوئی تدبیر کرے، یحتالو حیلہ کرنا، تدبیر کرنا، من غیر کشف العورہ، سطر کھولے بغیر، عند من یراہو، ان لوگوں کے پاس جو دیکھ سکتے ہوں، مطلب اگر آس پاس لوگ ہو اور دیکھ سکتے ہوں تو پھر کیا کرے، تو پھر کوئی تدبیر کرے، کوئی کپڑا لگا لے، کوئی کچھ نہ کچھ ایسے ترتیب کر لے، کسی کو سامنے کھڑا کر لے، کسی دیوار کے پیچھے ہو جائے، کسی ستون کے پیچھے ہو جائے، لیکن ان کے سامنے سطر نہ کھولے۔ اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں تقریباً 9 چیزیں ہیں، ان سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اصول ذہن میں رکھیے کہ 2 قسم کی چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ایک، کوئی ادب والی چیز ہو، کوئی مقدس چیز ہو، کوئی قابل احترام چیز ہو تو اس سے وضو کرنا یعنی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، قابل احترام چیز سے۔ نمبر 2، ایسی چیز سے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے جو چیز انسان کو ضرر پہنچا سکتی ہو، شیشہ ہے یا اس طرح ٹھیکری ہے جو پکی ہوئی اینٹ ہوتی ہے، اس سے انسان کو مطلب کٹ لگ سکتا ہے، تو اس سے بھی استنجا کرنے کو مکروہ قرار دیا۔ نمبر 3، ایسی چیز سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے جس سے انسان کے بدن کو مزید گندگی لگ سکتی ہو، لید ہے، گوبر وغیرہ ہے، وہ تو مزید انسان کو گندا کر دے گی، حالانکہ استنجا کا مقصد تو ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، تو ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1
कहता है युकरहुल इस्तिंजा, इस्तिंजा करना मकरूह है, बेअज़्मिन, किसके साथ, हड्डी के साथ, व तआमिन, और खाने की चीज के साथ। कौन से खाने की चीज, लिआदमीन औ बहीमतिन, किसी आदमी के खाने की चीज हो या जानवर के खाने की चीज हो। व आजुरिन, आजुर का मतलब होता है पकी हुई ईंट, जो ठीकरी होती है, जो इंसान को तकलीफ पहुंचा सकती है। ठीक है, ठीकरी के लिए आगे अलग लफ्ज भी आया है, बहरहाल आजुर का मतलब है पकी हुई ईंट। नंबर 4, व हज़फिन, और ठीकरी। ठीक है, व फहमिन, और इसी तरह कोयला, व जुजाजिन, और शीशा, व जिस्सिन, और चूना, व शैइन मुहतरमिन, और किसी मुहतरम चीज से इस्तिंजा करना भी मकरूह है, जैसे कखिरकत दीबाजिन, जैसे कि रेशम के किसी कपड़े के टुकड़े के साथ, व कुतनिन, रुई के साथ, इसी में कागज भी आ जाएगा, काबिल एहतराम चीज है, कागज के साथ। वबिल यदिल युमना, और दाएं हाथ के साथ, इल्ला मिन उज़्रिन, हाँ कोई उज़्र हो, और मतलब उल्टे हाथ पे कोई निजासा, कोई कोई कट लग, कोई जख्म लगा हो, उसको इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो तो फिर अलग बात है। यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान में रखिए कि जैसे हमने पढ़ा अभी कि कागज वगैरह से इस्तिंजा करना भी मकरूह है, क्योंकि वो आला इल्म है और आदाब काबिल एहतराम चीज है। हाँ, टिश्यू पेपर वगैरह इसमें नहीं आएगा, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है ना वो आला इल्म नहीं है, वो किताबत के लिए तैयार ही नहीं होता, और ना ही उसके ऊपर किताबत मुमकिन है, बल्कि उसको तैयार ही इसी मकसद के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मटीरियल अगरचे उसका कागज का होगा, लेकिन यहाँ मटीरियल का एतबार नहीं है, उस चीज के आला होने का एतबार है कि वो किस चीज का आला है। तो वो इल्म का आला ही नहीं है, टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं लिख सकता इंसान, वो इसलिए लिखने के इस्तेमाल ही नहीं होता, तो वो आला इल्म नहीं है और काबिल एहतराम चीज नहीं है, तो उससे इंसान वुजू कर सकता है। तो यहां तक इंशाल्लाह हो गया, यहां से आगे फिर क़ज़ाए हाजत के आदाब शुरू करेंगे।